آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے پاکستان کے ان محب وطن پاکستانیوں کو ریکویسٹ کی تھی جو پاکستان کی دھرتی سے محبت کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کی مکمل آزادی کے دائی ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ان میں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی آج 8 مقام آنا تھا، میں نے لائیو اس لیے چلایا تھا ان کی اجازت سے۔ ان میں اقرار حسن صاحب جو ایک عظیم صحافی ہیں، ان کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی 2 دن قبل بکر میں، ان کے نمائندے جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید پاک صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں آپ۔ اور منظور پشتین صاحب نے جو میری آزادی کا حامی ہے، جو اپنے لوگوں کی تحفظ کی بات کرتا ہے، میں رمضان میں وانا کا وزٹ کر کے آیا ہوں، ان کو یہاں لانا تھا تو مجھے کل ایس پی صاحب نے، ڈی ایس پی صاحب نے، 2 ایس ایچ او صاحبان نے یہ کہا کہ منظور پشتین صاحب کو نہ لائے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں وادی نیلم کے لوگوں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مجھے ایک کال یاد آ گیا، الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، ان کا ایک ساتھی تھا 13 یا 14 سال سے ان کے ساتھ، وہ شیو کرتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ الیاس صاحب آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، آپ دین و اسلام کا کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا ساتھی جو ہے وہ شیو میں ہے، تو انہوں نے اپنے اس ساتھی کو کہا بھائی دائی رکھ لو، تو وہ ساتھی بھاگ گیا، ان سے چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گیا جو 13 سال سے آپ کے ساتھ تھا۔ الیاس صاحب نے کہا کہ روٹی کچی تھی، توا ابھی ٹھنڈا تھا، میں نے روٹی ڈال دی۔ وادی نیلم کے لوگوں، آپ انقلابی ہو، آپ آزادی پسند ہو، آپ محب وطن ہو، لیکن میرے خیال سے ابھی آپ خوف کے عالم میں ہو، تو لائیں گے ہم انشاءاللہ، ہم یہاں لائیں گے ان لوگوں کو جو ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے دائی ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے نواز خان ناجی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جو یہ کہتے تھے کہ میں نیلم آؤں گا، ان کو کرونا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پی این اے کے سربراہ راجہ ذوالفقار صاحب نے بھی آج آنا تھا، انفارچونیٹلی ان کے ساتھ بھی یہی ہیپن ہو گیا۔ تو آج میں تمام وکلاء کی نمائندگی کے لیے میرے خیال یہاں پہ آئے ہیں ہمارے واجد نورانی صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سٹیج سے ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے الحاق نواز دوستوں کو بھی دعوت دیں گے، ہم آزادی پسندوں کو بھی دعوت دیں گے، چونکہ میں ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہوں۔ ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والا علاقہ پاکستان کا حامی بھی میرا بھائی ہے، وہ ریاست کا بیٹا ہے۔ علاقہ ہندوستان کا حامی ریاست جموں و کشمیر کا رہنے والا بھی میرا بھائی ہے، وہ ریاست کا بیٹا ہے۔ لیکن میں مقبول بھٹ کے فلسفے کی سچائی کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو قائل کروں گا کہ یہ وطن کسی کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ وطن ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی دھرتی ماں ہے، اور ہم اپنی دھرتی ماں کو کسی پہ نیلام نہیں کریں گے۔ اگر جہاد کی بات کی جائے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی کے وطن کو ہتھیانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے گردنیں کٹائی ہیں۔ میں خود 2 سال انڈین مقبوضہ کشمیر میں رہ کے آیا ہوں، جب میں آیا تھا میں فاتح بھی ہو چکی تھی، میں اقتدار یہاں بیٹھے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن جب ہمیں سمجھ آئی کہ ہمیں جہاد پہ بھیجنے والے آسٹریلیا میں جزیرے لیتے ہیں جا کے، آسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں؟ جزیرے لیتے ہیں جا کے۔ ہمیں جہاد پہ بھیجنے والوں کی پاپا جونز کی 100 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہمیں جہاد پہ بھیجنے والے جو تھے وہ بنگلہ دیش، انڈیا کے حوالے کر گئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تم جہاد کا درس دیتے ہو۔ خیر میں یہ بات آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے۔ مظفر آباد کا پتہ ہوگا آپ کو، دمیل پول کے نیچے جو واقعہ ہوا تھا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک بے جاں فوٹو سے، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک بے جاں فوٹو سے، اور وہ فوٹو کس کا ہے؟ مقبول بٹ شہید کا فوٹو ہے، جو اس وطن کا بیٹا تھا، جس کو اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی عیش و آرام سے زندگی گزارنے کے لیے مہارت اور عہدوں کی آفر ہوئی۔ اس نے کہا میں یہ کیسے قبول کر لوں، نیلم کے لوگ غلام ہیں، ہمارا ہے۔
तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वादी नीलम के लोगों, आज हमने जो प्रोग्राम बनाया था, मैं इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मालूम है यहाँ बहुत सारे लोग हमारा मजाक करते हैं, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजाक किया जाता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाऊं 24 घंटे के अंदर मैं यूरोप जा सकता हूँ। 24 घंटे के अंदर मुझे सिर्फ टिकट लेना है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, वादी नीलम के लोगों, आपकी इज्जत के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपके हकूक के लिए, आपकी आजादी के लिए मैं इस मट्टी को अपना खून देने के लिए वापस आया हूं। वादी नीलम के लोगों, मकबूल बाट शहीद का फलसफा ये कह देने से कि हम शहीद की बस्ती में जाएंगे, ये कह देने से कि हम मकबूल बाट शहीद की जदोजहद को सलाम करते हैं, ये कह देने से कि मकबूल बाट की एक अजीम कुर्बानी है, इससे जैसे कलमा पढ़ लेने से इंसान मुसलमान तो रहता है, लेकिन अगर उस कलमे की तौहीद पे यकीन न करे तो फिर क्या होता है, उसका ईमान डगमगा जाता है। अगर आप मकबूल बाट की कुर्बानी को मानते हो तो फिर मैं आपको हलफ उठा के कहता हूं कि मकबूल भट्ट शहीद के फलसफे पे चलने वाली जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजर आती है। और मैं मकबूल भट्ट शहीद का सच्चा सिपाही हूं। मैं फख्र से ये कहता हूं, मैं ये दावे से कहता हूं, मैं ना पाकिस्तान का दुश्मन हूं ना हिंदुस्तान का दुश्मन हूं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पे एक जैसा काबिज समझता हूं। क्या समझता हूं? एक जैसा काबिज समझता हूं। उसकी मेरे पास दलील है कि 22 अक्टूबर को तुमने हमला किया, 27 अक्टूबर को इंडिया आया, बांग्लादेश में तुमने नाइंसाफियां की, वो तुम्हारे हाथ से निकला, और शिमला माहिदा में कश्मीर तुम हमारा लेके दे के आ गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं, मैं जब भी बात करता हूं यहां यही कहता हूं अक्सर, शायद क्यों तो जाए तेरे दिल में मेरी, शायद क्यों तो जाए तेरे दिल में मेरी बात कि ये पानी हमारे हैं, हमें लोड शेडिंग में क्यों रखा हुआ है, ये जंगलात हमारे हैं, आज क्यों स्लाइडिंग आती है, ये जंगलात कहां गए, कौन ले गया, ये मदनियात हमारे हैं, इन पे हमारा हक मालिकियत क्यों नहीं है। आजादी की जदोजहद करना कोई आम लोगों का काम नहीं है, गैरतमंदों का काम है। हकूक की जदोजहद करना ये गैरतमंदों का, ईमान वालों का काम है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप साथ दें, JKLF का साथ दें, हम लड़ेंगे अपने वतन की आजादी के लिए। और इंशाअल्लाह नीलम वालों, हमने गुज़श्ता साल यहाँ बस्ती के बाद ये JKLF नहीं थी, ये सदाकत मोह नहीं था कि हम डीस चौक भी पहुंचे, हम डी चौक भी पहुंचे, वहां से हमें जेल डाला गया। ये मेरे साथी मेरे साथ थे, पीरजादा साहब मेरे साथ थे, और मुझे वहां पे सजाए मौत के कैदियों के साथ रखा गया। क्या जुर्म किया था हमने? हम यही कहते थे हमें तकसीम ना करो, हम बाज नहीं आएंगे, उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक हमारे गर्दनों पे सर बाकी हैं, या जब तक हमारे फौजी इस वतन में बाकी हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा आज़म है। हमारा रास्ता है, हमारा रास्ता। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि यहाँ किसी में सिर्फ आजादी की बात नहीं करता। मैं वह जो शख्स हूं, नीलम वालों, आपको फख्र होना चाहिए। किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती हो, मैं वहां पहुंचता हूं। कवल मतलब अभी डोडियाल में कत्ल कर दी गई, मैं वहां पहुंचा। फॉरवर्ड कोटा में 2 माँ बेटी को बेगुनाह फांसी दे दी गई थी, आज से 6 महीने पहले। इल्म होगा आपको, है इल्म या नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह JKLF के लोगों ने उनके कातलों को वहां गिरफ्तार करवाया, हम बाग से रैली लेके गए थे। तो ये अल्लाह का एहसान है कि वादी नीलम भी अब बेदार हो चुका है, इंशाअल्लाह बेदार होगा। हम फिर ये कह देना चाहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि परमन जदोजहद, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें मारें, तुम बेशक हमें मार दो, लेकिन हम इस वतन के वारिस हैं, ये वतन इंशाअल्लाह तुम्हें छोड़ना होगा।
یہ مقبول بات کا فلسفہ ہے، یہ شودائے آزادی کا فلسفہ ہے۔ ہم نے کسی کا کٹ پتلی بننے کے لیے، کسی کا سہولت کار بننے کے لیے، کسی کا غلام بننے کے لیے اپنی بہنوں کی عزتیں قربان نہیں کی۔ یہ تاریخ JKLFN نے شروع کی تھی، اس تاریخ کے وارث ہم ہیں۔ وہ کہاں گئے غزوہ ہند والے؟ وہ غزوہ ہند آپ نے سنا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا؟ وہ 100 سال کا امن معاہدہ کیوں ہو گیا؟ غزوہ ہند تو نہیں ہوگا۔ جو کہتے تھے نیبرز نے اذان ہو رہی ہے، پلیز بیٹھے۔ پانی دینا نہیں ہوئی نہیں 2-3 مسجد پانی پہ پہلی اذان ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی اذان مکمل ہو گئی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مقبول بٹ شہید کی برسی یہاں منانے کا مقصد یہ ہے، ہم نے ہر مکتبہ فکر کو، ہر نظریات کے لوگوں نے کوشش دعوت دی کہ وہ ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کا جو نظریہ ہم اس کے احترام بھی کرتے ہیں، لیکن جو مقبول بٹ شہید کے فوٹو سے ڈرتے ہیں، کیا آپ ان سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں آزادی لے کے دیں گے؟ جو مقبول بٹ کے فوٹو سے ڈرتے ہیں وہ تمہیں آزادی لے کے دیں گے۔ ہم مقبول بٹ کے سپاہی ہیں، ہم آزادی لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پولیس والے جو بھائی کھڑے ہیں، خدا کی قسم ان کا دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہاں کے جو سکول ٹیچر ہیں ان کا دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہاں کے جو پوسٹ آفس میں ہیں، جو ہاسپٹل میں ہیں، لیکن مجبور ہیں یہ لوگ۔ مجبور کس چیز سے ہیں کہ ان کے وطن سے ان کے خزانوں کو لوٹ کر انہیں عزت گھر کا چولہا جلانے کے لیے جو نوکری دی گئی ہے ان سے الگ لیا ہوا ہے۔ لیکن مجھے پتا الحمدللہ جب وقت آئے گا ہماری جدوجہد سے، جب ووٹ کا وقت آئے گا تو یہ لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ان کی کرتوتوں کو، ان کی شیطانیوں کو۔ اور یہ مجید ملک صاحب کے پاس لبریشن لیگ کے سابق صدر ہیں، سابق چیف جسٹس ہیں، پچھلے دنوں میرپور میں گیا، ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو کہنے لگے انہیں امریکہ میں ایک آزاد کشمیر کا سیکٹری ملا۔ اس نے کہا جی کہ بدنصیبی سے ہوں تو میں سیکٹری ریٹائر، لیکن پاکستان میں ہماری کوئی عزت و وقار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ میں پاکستان کے ایک سیکٹری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس سیکٹری کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آزاد کشمیر سے ہوں، تو اس کے پاس کوئی فائل آ گئی کسی کے معاوضے کی، تو وہ سیکٹری کہنے لگا کہ یہ آزاد کشمیر والے کتنے بغیرت ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی گندم کہاں سے جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی اپنی زمینوں کے معاوضے مانگتے ہیں۔ یہ کس کو میں کوٹ کر رہا ہوں؟ مجید ملک صاحب کو۔ اور کوئی عام بندہ کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہے، پاکستان کا سیکٹری لیول کا بندہ اس کے سامنے یہ ہماری عزت و اوقات ہے۔ اور پھر یہاں جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو یہ فوجی آ جاتے ہیں، کہیں پوسٹر نہ لگاؤ، کہیں پول پہ شناخت دکھاؤ، کہیں بیریل لگا کے بیٹھے، کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ اس کو آپ آزادی سمجھتے ہو؟ آج تو لکڑ میں جنگل سے بالن لانے کے لیے جاؤ تو آپ بھی فوجی کہتے ہیں بھائی پہلے ہم سے پوچھو تو تم اس ملک کے مامے ہو کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ سکون سے جو آپ سوتے ہو یہ ہماری قربانیاں ہیں، ہم اتنے بدنصیب ہیں، ہم سوتے ہیں یہ ہماری جنگل سے مغرن کا کے لے جاتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہماری بدنیات لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ جی تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں کوئی تمہیں اٹھائے گا بھائی؟ تم اس وطن کے بیٹے ہو، غیرت و شعور پیدا کرو اپنی آزادی کے لیے۔ جی تو یہ بدنصیبی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ بھی مجبور بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاسا ریس خوش کرنا چاہتے ہیں ان کو۔ ہماری جیسے میں نے پہلے کہا کسی سے دشمنی نہیں، لیکن ہم اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو تم نے انڈیا سے مانگا، تمہارے مانگنے والے ہیرو کہلائے، اور جو ہمارے لیے ہمارے قائد نے مانگا
آج تم اس کے فوٹو کو اتارنے کے لیے 4 گن مائل بھیجتے ہو، جس کا تم 80% بجٹ پاکستانیوں سے عوام سے اس لیے لیتے ہو وہ تم ان کے ملک کو محفوظ رکھو گے۔ شیم آن یو، وہاں تو ہر دن بم دھماکے ہوتے ہیں، وہاں تو ملک کو کیا محفوظ رکھنا تھا وہ تو تم نے سارے کا سارا IMF کو لے کے دے دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، ہم چائنا سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں۔ پاکستانیوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن بھائی وہی ہے جو ہمارے حق کی ملکیت پہ قبضے کی سوچ نکال دینے سے اس لیے نکال دے کہ بنگلہ دیش کی ہسٹری کو یہاں دہرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ الحمدللہ اب تو وادی نیلم بھی اٹھ گیا ہے، اب تو وادی نیلم کے لوگ بھی، ورنہ یہاں تو میرے جو باہر سے مہمان آئے ہوئے میں ان کو بتا دوں، آج سے 5 سال پہلے پوچھ سکتے 10 بندے آزادی کی بات کرتے تھے تو 50 بندوں ان پہ نگاہیں رکھتا تھا کہ تو کی طرح ووٹیں دینے کے لیے، چائے پانی لینے کے لیے۔ اب لوگوں کا شعور بیدار ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد طلوع آزادی تک جاری رہے گی، یہ ہمارا عزم ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کر دوں جو مقبول بٹ شہید کی قربانی کو مانتے ہو، آؤ ہاتھ اٹھا کے عہد کرو کہ اپنے حقوق کے لیے، آزادی کے لیے ہمارے ساتھ جدوجہد کرو گے، عہد کریں۔ اب سب کا یہ عہد ہے تو ہم بھی آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزادی کی قیادت اپنا خون دے گی، لیکن گولی جب بھی ہمارے جس بھی ساتھی کو لگے گی سینے میں لگے گی، اس قوم کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کے وقار کے لیے لگے گی۔ تو مقبول بٹ شہید کے فلسفے پہ چلتے ہوئے صبح آزادی تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جو بھائی اس پنڈال میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، جس مکتبہ فکر سے ہے، جس نظریے سے ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں۔ ہم نے پہلے کہا تھا ووٹ نہیں لینے آپ سے، آپ ہمارے اجتماعات میں آیا کریں، ہمارے پروگراموں میں آیا کریں، ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی کا کہ بیوی بچے کے پیٹ کا نوالا چھین کے لگاتے ہیں۔ آپ 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی بندہ کہہ دے میرا وہ مکان سامنے بنا ہوا ہے، اوپر کے پلر لگے ہوئے، میں نے اس کو چھت نہیں لگائی، دکانیں وہ بنی ہوئی، شٹر ٹوٹ گئے، آپ دیکھ سکتے ہو جا کے شٹر میں نہیں لگا سکا۔ ہم کس کے لیے نکلے ہوئے، کس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ لوگوں آپ کے لیے، آپ ساتھ نہیں دو گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، آپ کی آنے والی نسلیں بد نصیب ہوں گی، آپ کی آنے والی نسلیں غلام ہوں گی، آپ کی آنے والی نسلیں محروم ہوں گی۔ پھر اگر آج ہمارے ساتھ ہو گئے، میری وہی 6 مرلے زمین ہے وہی ہوئے گی، مجھے کوئی زمین پلاٹ مکان چیک نہیں دے گا، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں باوقار زندگی گزاریں گی۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا یہاں علامہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ مقبول بٹ شہید کے لیے اور واجد نورانی صاحب سے مقبول بٹ شہید شہدائے چکوٹھی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جانے دینے والوں کے لیے فاتح خوانی کروائیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ JKRFN کا ساتھ دیتے رہیں گے طلوع سرحد تک، آج ظلم کے خلاف، آج ظالم کے خلاف، مظلوموں کے لیے، آزادی کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے کہ وما علینا الا البلاغ۔